السلام علیکم جی، فیصل گھومن اپنے ایک اور وی لاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگین آپ سے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ لاہور مرر کے یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں۔ اچھا ناظرین، ہم معیشت کی بات پہلے بھی کر چکے، انفلیشن کی بات کر چکے، اور جو ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس وقت مہنگائی کی جو ہے وہ ایک خوفناک لیول پہ ہے۔ سیکنڈ وی آر وٹنسنگ ورسٹ ایور جو ہے اکنامک ڈاؤن ٹرن۔ پور ڈیبیٹس ہوتی ہیں یوٹیوب چینلز کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بڑی اچھی جا رہی تھی، اور پھر اچانک یہ پولیٹیکل کرائسس آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اکانومی جو ہے وہ انسرٹنٹی کا شکار ہو جاتی ہے۔ میں ایک رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر ہم اس کا جو ہے موازنہ جو ہے پاکستان کی جو آج کے جو سٹیٹس جاری ہوئے ہیں معیشت کے حوالے سے اور جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ چائنا میں یہ بدھ والے دن ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، جس میں ان کے 1 لاکھ سے زیادہ آفیشلز جو ہیں پورے چائنا سے اکٹھے ہوئے۔ اس میں چائنا کے پرائم منسٹر بھی تھے، اور انہوں نے جو ہے کووڈ ہٹ اکانومی جو ہے چائنا کی اس کو ڈسکس کیا کہ اس میں سے ہم نے کیسے باہر نکلنا ہے، اور انہوں نے اس کے اندر ٹارگٹس دیے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ ایک ویڈیو ٹیلی کانفرنس تھی، جس میں چائنا کے جو آفیشلز ہیں، چائنا ایک سیکنڈ بگیسٹ ورلڈ اکانومی ہے جو سفر کر گئی کووڈ کی وجہ سے، پوری دنیا میں جیسے سفر ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ کووڈ چائنا سے سٹارٹ ہوا۔ تو وہاں پہ کیا ہوا کہ جو ان کی گروتھ تھی، معاشی جو گروتھ ہے، اینول جی ڈی پی گروتھ ہے، وہ 5.5% جو ہے چائنا جو ہے ایکسپیکٹ کر رہا ہے اپنی کووڈ کی وجہ سے، اور اس سے پچھلے سال 2021 میں جو ہے ان کی جو گروتھ تھی وہ 8.1% تھی۔ تو ڈیفینیٹلی اب چونکہ کووڈ لاک ڈاؤنز لگے ہیں، بیجنگ میں لگا ہے، شنگھائی میں لگا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے فوکس کیا ہے کہ کس طرح ہم جو ہیں جابس کو سسٹین کر سکتے ہیں، ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، اور جو ان کی لو انڈسٹریل پروڈکشن ہے اور کارگو ٹرانسپورٹیشن افیکٹ ہوئی ہے، اس حوالے سے انہوں نے اپنے ٹارگٹس سیٹ کیے ہیں کہ مئی کے اندر اندر ہی جو ہے وہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے 33 انہوں نے جو ہے نا جی ریونیو کے حوالے سے سٹیپس لیے ہیں۔ 33 نیو اکنامک میجرز لیے گئے ہیں، جس پہ انہوں نے اپنا امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے، جس میں اپنا ٹیکس ریفنڈز ہیں، جس میں اسمال لونز دینے کی بات ہے، اسمال بزنس جو لوگ کرتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی، اور ایویشن انڈسٹری وہاں پہ ہارڈ ہٹ ہوئی ہے، جس کو انہوں نے اب ایمرجنسی لونز دینے کا پلان کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم دوسری طرف اب یہ چائنا کی مثال لیتے ہیں، کہ جس میں چائنا ایک سیکنڈ بگیسٹ اکانومی ہونے کے باوجود ان کی اکانومی سفر کر رہی ہے، اور انہوں نے فوراً اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے اپنے اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل میجرز جو ہیں وہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ نہیں لیتی۔ اب کل جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو ہے 28 ارب روپے کا ایک اکنامک ریلیف پیکج جو ہے ان آرڈر ٹو کاؤنٹر مہنگائی، انفلیشن جو ہے، پھر اس کے بعد آپ کا فیول کی پرائس جو ہے وہ بڑی ہے 30 روپیز پر لیٹر، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور مہنگائی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ایک اکنامک ریلیف پیکج اناؤنس کیا ہے۔ اس کو ایک اچھا قدم کہا جا سکتا ہے، چونکہ وہ بجٹ کے ساتھ جو ہے اس کو بجٹ کے اندر لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جی کہ آٹا جو ہے وہ 400 روپیز پر 10 kg کا جو فلاور بیگ ہے وہ 400 میں یوٹیلیٹی سٹورز پہ ملے گا۔ اسی طرح پھر آج یہ جو پچھلا دن ہے اس میں پرائم منسٹر نے کہا جی کہ وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے لے کے چلیں گے اور ایک اکنامک پلان ڈسکس کرنا ہے انہوں نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی پارٹیز جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ موسٹ لائکلی پی ٹی آئی جو ہے جو اس وقت اپنی ایک لانگ مارچ اور اینٹی گورنمنٹ کیمپین چلا رہی ہے اور جلدی الیکشنز کا جو ہے مطالبہ کر رہی ہے۔ موسٹ پروبیبلی دے ول ناٹ بی دا پارٹ آف اینی سچ گیدرنگ موڈ جس میں ملک کو جو ہے وہ معاشی کرائسس سے نکالنے کی بات ہو۔
اچھا پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو کل جو ہے وزارت خزانہ نے کو 5 بڑے مسائل کی نشاندہی کی ہے کہ جی ہماری اکنامک کرائسس جو ہے اس میں جو ہے بڑھتی مہنگائی ہے، بیرونی خسارہ ہے، روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، پھر آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کا سامنا ہے، تو یہ جو ہے مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں رہنے کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو یہ پرابلمس تو رہیں گے، لیکن سائڈ بائی سائڈ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک چل بھی رہا ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی کچھ چیزوں میں گیپس آ جاتے ہیں، لیکن اکانومی آپ کی جو ہے رولر کوسٹر رائڈ لے رہی ہے، لیکن چل رہی ہے. ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز اویلیبل بھی ہے، فوڈ آئٹمز اویلیبل ہیں، ہمیں جو ہے کوئی بھی نیسسری آئٹمز جو ہیں اس کی اویلیبلٹی ہے، لیکن پرائسز زیادہ ہونے کے ساتھ لیکن اویلیبل ہیں. وزارت خزانہ نے جو ماہانہ آؤٹ لک اپنی جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ ترسیلات میں اضافہ ہوا ہے. ریمیٹنسز جو پاکستانی باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں اس میں جو ہے وہ 26 ارب ڈالر سے زائد جو ہے ریمیٹنسز ہو گئی ہیں اس کرنٹ فسکل ایئر میں، جو کہ 7.6% کا اضافہ ہے. برآمدات میں جو ہے 27% اضافہ ہے، 26.9 ارب ڈالر کی سطح پہ پہنچ گئی ہیں آپ کی برآمدات. لیکن دوسری طرف جو درآمدات ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ہم اپنا فوڈ کی ایک بہت بڑی امپورٹ کرتے ہیں، پھر مشینری ہوتی ہے، اس میں ٹیکسٹائل مشینری ہے، باقی مشینریز ہیں. 39% اضافہ ہوا ہے اس میں، اور 59.8 ارب ڈالر کی سطح پہ پہنچی ہیں. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈیفینیٹلی بڑھنا تھا، اس میں 13.8 ارب ڈالر کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. پھر ہماری جو براہ راست جو سرمایہ کاری ہے پاکستان میں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، وہ کم ہوئی ہے. 1.6% کمی سے 1.45 ارب ڈالر رہی. پورٹ فولیو سرمایہ کاری جو ہوتی ہے، جو بانڈز میں لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بینکس میں کرتے ہیں، جو ہے اس طرح کی چیزوں میں کرتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹس میں کرتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے منفی رجحان دیکھا گیا ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ 57% کمی کے ساتھ جو ہے وہ 1570 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے. اور ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 16.1 ارب ڈالر ہیں. ٹیکس ریونیو میں وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 28% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور 4,855 ارب روپے رہا ہے. اچھا اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو اکانومی ہے اس کے اندر یہ جو سچویشن ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اس کو ہم انٹرنیشنل فیکٹرز کے ساتھ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ لنک اپ کریں گے کہ پوری دنیا کے اندر ہر ملک جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی جو ہے اس کو ریوائز ڈاؤن کر رہا ہے، اور مہنگائی انفلیشن بھی ہر کنٹری آلموسٹ فیس کر رہا ہے. تو پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہونا جو ہے وہ مطلب وہ کوئی ایک اچنبھے کی بات نہیں ہے، جب پوری دنیا ہی اس وقت کووڈ کے کرائسس سے گزری اور اس کے بعد اب یوکرین وار جو ہے اس کی وجہ سے. اب ہم اگر دیکھیں تو اکانومی کو، معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس میں بینگ جرنلسٹ میں نے چونکہ اکنامک ریڈ بھی کی ہے، ڈان اخبار کے لیے بھی کی ہے، اور میرا تھوڑا انٹرسٹ بھی ہے کہ میں بزنس اینڈ اکانومی کی سٹوریز جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. دو کہ میں ایم ناٹ ایکسپرٹ ان جسے کہتے ہیں جی ٹیکنیکل آسپیکٹ آف مائکرو اینڈ میکرو اکانومی، لیکن ایک ریڈنگ جو ہے وہ کر کے تھوڑا آئیڈیا ڈیولپ ہو گیا کہ کس طرح جو ہے معیشت جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اگر یہ فگرز گورنمنٹ جو ہے وہ دے رہی ہے، تو اگر تو ہم نے اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنا ہے اور لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر کرنا ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ اکنامک پراسپیرٹی لے کے آنی ہے، تو اس کے لیے پھر سارے اداروں کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ابھی دیکھیں میں نے آپ کے سامنے چائنا کی مثال لی کہ چائنا کے اندر ایک امپورٹنٹ سیٹنگ ہوئی جس میں 1 لاکھ سے زیادہ آفیشلز بیٹھے ہیں. دو کہ وہاں پہ اپوزیشن نہیں ہے اس طرح، لیکن مطلب ایک نیشنلزم تو نظر آتی ہے، اور انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ اس کووڈ کی وجہ سے جو ہماری اکانومی سفر ہوئی ہے ہم نے اس کو نکالنا ہے. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم پاکستانی جو ہیں ہم کیوں نہیں اس کو بہتر کر سکتے؟ ہمارے انڈسٹریلسٹس، ہمارے بزنس مین، ہمارے لینڈ لارڈس، ڈفرینٹ کاروبار کرنے والے لوگ، امپورٹرز، ایکسپورٹرز، ایگریکلچرسٹس، ہماری یہ لوگ بیٹھیں، ہماری جو گورنمنٹ مشینری ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو بہتر کریں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ
جتنی نئے ماڈلز آ رہے ہیں اس اپنا پاکستان میں جو گاڑیاں تیار ہو رہی ہیں یا باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں، ڈیلی لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں بک کروا رہے ہیں اور ان کو 6 مہینے سال کا وقت دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی جو ہے نا گاڑی جو ہے وہ بک تو ہو گئی ہے لیکن یہ آپ کو ڈیلیور جو ہے لیٹ ہوگی. اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ناردر ایریاز میں گئے اور مطلب کیوز لگ گئیں اور کیجولٹیز ہو گئیں، اسٹیمپیڈز ہو گئیں. ہم نے پیچھے واقعات دیکھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ کی مد میں، خیرات کی مد میں، صدقات کی مد میں مطلب پیسے نکالتے ہیں. اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ جیسے پاکستانیز جو ہیں وہ ایک اچھی ارننگ کر رہے ہیں ابھی بھی، ڈسپائٹ آل دیز اکنامک ووز، یا ہم کہہ لیں جی اکنامک کرائسس ہے، انفلیشن ہے، لیکن لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اسی حساب سے اوپر جا رہا ہے. اگر پیٹرول جو ہے وہ 180 کا ہو گیا ہے تو لوگ ڈلوا رہے ہیں. اگر ڈالر 200 پلس میں چلا گیا ہے تو لوگ ڈالرز میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. لوگ جو ہیں جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کو بھی مطلب فیس کر رہے ہیں. مطلب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستانیز ہیو لاٹ آف منی ٹو انویسٹ آن دیم سیلوز. لیکن ملک کے لیے اگر کوئی پالیسی بنانی ہے، ملک کے لیے آگے آنا ہے، مل کے بیٹھنا ہے، ہمارے جو ٹاپ گنز ہیں، انڈسٹریلسٹس ہیں، کیوں نہیں آگے آتے؟ بیٹھیں گورنمنٹ کے ساتھ، اپنا بینیفٹ بھی لیں اور ملک کو کرائسس میں سے نکالنے کی کوشش کریں. بیکاز اگر ہم ہر وقت آئی ایف آئیز پہ بیٹھے رہیں گے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، چائنا کا ایگزم بینک ہے، اگر ہم ان پہ بیٹھے رہیں گے تو معذرت کے ساتھ ہمارے اوپر پھر پریشرز بھی آئیں گے، ہمارے اوپر ڈیمانڈز بھی آئیں گی، سبسڈیز ختم کرنے کی بات بھی ہوگی. ان اداروں کو تو جو ہے آپ کی اب جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں وہ چاہیے، اور وہ ٹارگٹس پھر پورے کرنے کے لیے ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں ہے. کیونکہ جب ہم لونز لے لیتے ہیں تو ہم ان لونز کا مس یوز بھی کرتے ہیں، اس میں سے ہم اپنی جیبیں بھی بھرتے ہیں. وہ ہمارے جو ہیں پولیٹیشنز ہوں، وہ ہماری بیوروکریسی ہو، وہ کوئی بھی ہو، تو جب آپ نے جو ہے ان قرضوں کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرنا، مس مینجمنٹ نظر آئے گی، تو پھر تو ہم اور دبتے جائیں گے اس کے اندر. تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم سیلف سفیشنسی کی طرف چلیں. ہمارے پاکستان بننے کے بعد ایسے ملک ہیں جو پاکستان کے پاکستان کے بعد جو ہے وجود میں آئے اور انہوں نے اپنی اکانومیز کو کہاں سے کہاں لے گئے. چائنا کی مثال لے لیں، ملیشیا کی مثال لے لیں، بنگلہ دیش کی مثال لے لیں، اور بہت سارے ملک ہیں جو کہ پاکستان بننے کے بعد ہے، لیکن ہم نے افسوس کہ ہم نے اس ملک کو اٹھانے میں کوئی رول پلے نہیں کیا. اور اب ٹورزم سے ہم جو تھوڑا بہت پیسہ آ رہا تھا تو ٹورزم اب پھر افیکٹ ہونا شروع ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، دھماکے شروع ہو گئے جو ہے صوبوں میں، اور جو ہے ٹیررزم جو ہے وہ تھوڑا پھر اپنی ایک سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے. تو یہ ہمارے سارے اداروں کو، گورنمنٹ کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، اور جو لوگ جو ہیں انفلوئنس کرتے ہیں پاکستان کو جو ہے اکانومی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، ان کو مل بیٹھ کے اب سوچنا ہے کہ ہم ٹھیک ہے کرٹیسزم کریں فار دا سیک آف کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، کہ جی پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بلیم دیتی ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں ملک کے جس میں معیشت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ بیٹھ جائیں. اور اس پہ اگر شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پارٹیاں مل کے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں فار دا ٹائمنگ. لوگوں کے لیے بھی تو لوگوں کا بھی تو احساس کر لیں نا، اپنی سیاست سے نکلیں اور لوگوں کا احساس کر لیں. اور آگے الیکشنز اگر آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں، اس میں جو بھی پارٹی اترے گی پھر وہ آگے اپنی پریورٹی کے حساب سے چلے. لیکن اس وقت جو ہے اس سال میں جو ہم معیشت کے معاملات دیکھ رہے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے جو ہے ایک جو ہے نیشنل لیول پہ ایک موٹیویشن کی ضرورت ہے. تھینک یو جی. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے وی لاگ میں بات ہوگی. اللہ حافظ.